بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبار کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستانی اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں روزنامہ جامع جنگ سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں سے. نو منتخب صدر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنی ملاقات میں معاشی مسائل کے حل پر تاکید کی. حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے ایران کے نو منتخب صدر کو تہنیت کا پیغام بھیجا. تقسیم پارک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ، 19 مظاہرین زخمی. روزنامہ جامع جنگ نے اپنی سرخی عراق میں دھماکوں میں 150 افراد ہلاک اور زخمی کے ذیل میں لکھا ہے. عراق میں 8 بم کار دھماکوں اور 3 بم دھماکوں میں 40 افراد جاں بحق ہوئے اور 110 زخمی ہوئے ہیں. نجف اشرف، بصرہ، ذیقار، واسط، بابل، صلاح الدین اور جنوبی بغداد میں دہشت گردانہ دھماکے ہوئے ہیں. مقدس شہر نجف کی ایک پارکنگ کے قریب کار بم کا ایک دھماکہ ہوا جس میں 15 افراد جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے. بصرے میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے. ناصریہ میں 2 کار بم دھماکے ہوئے جن میں ایک دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے. کوت اور عزیزیہ کے علاقوں میں 2 کار بم دھماکوں میں 12 افراد مارے گئے ہیں. صوبہ ذیقار کے شہر ناصریہ میں 2 بم دھماکے ہوئے جن میں 10 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے. کئی دوسرے مقامات پر بھی کار بم اور بم کے دھماکے ہوئے جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. روزنامہ جامع جنگ نے ایک کارنامے کے پیغام عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں. ستاسی روز قبل یعنی پہلی فروردین سن 1392 ہجری شمسی کو قائد انقلاب اسلامی نے رواں سال کو سیاسی و اقتصادی کارنامے کے سال سے موسوم کیا اور اسی وقت سے انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت اور پرامن انتخابات کے انعقاد پر اسلامی جمہوری نظام کی اسٹریٹجی کی حیثیت سے بہت زیادہ توجہ دی گئی. قائد انقلاب اسلامی نے 4 جون کو اپنے ایک اہم خطاب میں کہا تھا کہ انتخابات میں عوام کی جانب سے دیا جانے والا ہر ووٹ کسی بھی امیدوار سے پہلے اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ہوگا، اور اس طرح سے انہوں نے عوام کے ووٹوں اور ان کی شرکت سے کسی بھی طرح کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی راہ مسدود کر دی. 14 جون کو صدارتی اور شہری کونسلوں کے انتخابات میں عوام نے انتہائی کثیر تعداد میں جو شرکت کی ہے، اس کارنامے کے پیغاموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ عوام کی شرکت سے اور دوسرا حصہ منتخب ہونے والے امیدواروں سے متعلق ہے. ہم صرف پہلے حصے کے پیغاموں کے جائزے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. عوام کی ہمہ گیر شرکت کا پہلا اور سب سے اہم پیغام اسلامی نظام کی حمایت اور پشت پناہی ہے. جو لوگ بنیادی طور پر نظام کو ہی تسلیم نہیں کرتے وہ اس کے قائد کی دعوت پر لبیک کہہ کر ووٹنگ میں شرکت نہیں کرتے اور اس طرح سے اس نظام سے اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتے. انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کا دوسرا اہم پیغام انتخابی عمل پر اعتماد کا اظہار تھا. سن 2009 میں دشمنوں نے پہلے سے طے شدہ سازش کے تحت انتخابی عمل پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس تصور کو باطل ثابت کرنے کے لیے عوام کی تائید کی ضرورت تھی. اگرچہ نویں پارلیمانی انتخابات میں عوام نے بھرپور شرکت کر کے نظام پر اپنے اعتماد کو ثابت کیا، لیکن صدارتی انتخابات کی خصوصی اہمیت تھی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ الیکشن سے پہلے ہی دشمن ذرائع ابلاغ کی طرف سے دھاندلی اور انتخابات کے غیر شفاف ہونے کے پروپیگنڈے مسلسل جاری تھے. بنابراین
14 جون کے انتخابات میں عوام کی بھاری شرکت نے دنیا کو ایک بار پھر یہ دکھا دیا کہ ایرانی قوم بدستور اسلام جمہوری نظام اور اس کے انتخابی عمل پر پورا بھروسہ رکھتی ہے۔ 14 جون کا تیسرا پیغام پابندیوں کی ناکامی سے عبارت تھا۔ دشمن چاہتے تھے کہ ایران پر عائد پابندیوں کو سخت کر کے عوام کو اسلامی نظام سے بدظن کر دیں اور عوام اور حکام کے درمیان خلیج پیدا کر دیں، لیکن عوام نے صدارتی انتخابات میں بڑی تعداد میں حصہ لے کر دشمن کی اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ ایک کارنامے کے پیغام، یہ مقالہ تھا جو ہم نے روزنامہ جامع جم سے آج منتخب کیا۔ ایک بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہندوستانی اخبار کے جائزے کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی احمد جعفری۔ تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو۔ جعفری، پروگرام میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اخبارات کا جائزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی کچھ اہم سرخیاں۔ ترکی پولیس کا مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، 5000 کلومیٹر سے داغی گئی میزائل کو بھی تباہ کر دے گا ہندوستان۔ اصلاح پسند رہنما روحانی کی جیت پر جشن، عالمی طاقتیں احترام سے بات کریں روحانی۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے یہ کہیں اور ہوا ہوتا تو کیا ہوتا کہ عنوان سے ایک داریہ شائع کیا ہے، جس میں داریہ کہتا ہے: شمالی ہند کے میڈیا کے ایک مخصوص طبقے نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا، سارا دن بریکنگ نیوز کا سلسلہ چلتا رہتا۔ خاص طرح کے دانشور غریب اور بے شعور ہندوستانیوں کو بتا رہے ہوتے کہ ہندوستان کی جمہوریت غلاظت کے کس ڈھیر میں جا گری ہے، جمہوری قدروں کا کتنا المناک زوال ہوا ہے، اور یہ کہ آج اگر ہندوستان جمہوریت کی دوڑ میں مغربی دنیا اور بالخصوص امریکہ سے پیچھے رہ گیا ہے تو کیوں رہ گیا ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہوا ہوتا جب جو ہوا ہے وہ گجرات میں نہ ہوا ہوتا۔ گجرات اور نریندر مودی کی نکتہ چینی شمالی ہند کے میڈیا کے ایک طبقے نے ناقابل معافی جرم قرار دے رکھا ہے، کیونکہ وہ ہندوستانیوں کو یقین دلا رہا ہے کہ گجرات ہندوستان کے لیے ڈیولپمنٹ کا بہترین ماڈل ہے اور نریندر مودی پڑھے لکھے نہ ہوئے تو کیا ترقی کے دیوتا ہیں۔ شاید اسی لیے ہندوستان کے اس ڈیولپمنٹ ماڈل اور اس کے دیوتا کے تعلق سے کسی ایسی خبر پر زیادہ تبصرہ کرنا میڈیا کے اس طبقے کے لیے قرین مصلحت نہیں ہوتا، کیونکہ معاملے کا تعلق کسی غیر بی جے پی بالخصوص کانگریس راج کی ریاست سے نہیں ہے، اس لیے اس پر صرف اتنا ہی زور دیا جانا چاہیے جو لازمی اور ضروری ہو۔ لیکن بہرحال ہمارے قارئین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ گجرات میں کیا ہو رہا ہے۔ آئیے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی کچھ اہم سرخیوں کا۔ شمالی کوریا کی امریکا کو مذاکرات کی پیشکش، پیرس میں ترکی اور شامی باشندوں کے مظاہرے، عراق میں تشدد کی تازہ لہر میں 27 ہلاک، شیعہ مسلمانوں کو تاک کر کار بم دھماکے اور فائرنگ۔ ناظرین، روزنامہ اخبار مشرق نے پاک افغان تعلقات میں بہتری کے امکانات کے عنوان سے سلمان عابد کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں: پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی کہانی اپنے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رکھتی ہے، بالخصوص 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کا اتحادی جماعتوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضا پائی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں امریکہ کی جانب سے شروع کردہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ایک اتحادی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اہم پہلو یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان، جنہوں نے عملی طور پر امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ لڑی تھی، خود دہشت گردی کا شکار ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر الزام ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے ہمیں غیر مستحکم اور دہشت گرد عناصر کی حمایت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں: فی الحال اس کے امکانات کم ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کے سامنے داخلی مسائل زیادہ اہم ہیں، جس میں وہ بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اصل چیلنج دونوں ملکوں کے درمیان موجود بد اعتمادی کی کیفیت کا خاتمہ ہے اور اس کو ختم کیے بغیر ہم مستقبل کی پرامن حکمت عملی وضع نہیں کر سکیں گے۔ آئے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ فرانس، برطانیہ اور روس کا مشرق وسطیٰ کے تعلق سے خفیہ معاہدہ ختم ہونے کے دہانے پر۔
مصر نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ 29ویں G8 سربراہ کانفرنس کا آغاز آج سے۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے عدلیہ اور عوامی تحریکات ہی سے امید کی جا سکتی ہے کہ عنوان سے رام پنیانی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں فرقہ پرست طاقتیں ہمہ وقت کھیل کھیلنے کے لیے تیار رہتی ہیں، جبکہ سیکولر جماعتوں میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ انصاف اور مساوات کو یقینی بنا سکیں۔ ایسے حالات میں امید کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے، اور وہ ہے سماجی سرگرمی، سماجی تحریکات۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سماجی تحریک ہی حالات کو بدلنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ سماجی خدمتگاروں اور کارکنان کی خدمات کو اسی پس منظر میں دیکھنے اور ان کے ذریعے چلائی جانے والی مہموں کا اعتراف کرنے اور ان کا حصہ بننے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں تعجب ہوتا ہے کہ بائیں بازو کی ان پارٹیوں کا کیا ہو گیا ہے جو سماجی انصاف کی بات کرتی آئی ہیں۔ اگر سماجی خدمتگاروں اور کارکنان کی مہم کو ان کی حمایت حاصل ہو جائے تو یقینی طور پر کانگریس اور سماجوادی کی حکومتوں پر جو دباؤ پڑے گا وہ کارآمد ثابت ہوگا۔ ناظرین، مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں عوامی احتجاجی تحریکات اور عدلیہ کے ذریعے ملک میں پھیلی ناانصافی کا تدارک اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے نظام میں فرقہ پرستی کا جوہر گھولا گیا ہے، وہ ہماری آئینی اقدار کے لیے سم قاتل ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک ملک اور ایک قوم کی حیثیت سے اپنا محاسبہ کریں اور ان تعصبات سے نپٹنے کی کوشش کریں جن کا براہ راست نشانہ سماج کے کمزور طبقات ہیں۔ سماجی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب سماج میں انصاف کا دورہ ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔ بہت شکریہ جعفری آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب ایک نظر روزنامہ ہم شہری کی کچھ اہم سرخیوں پر ڈالتے ہیں۔ نو منتخب صدر نے قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ انتخابی حریفوں سمیت تمام اہم شخصیات نے حسن روحانی کو کامیابی کی مبارکباد دی۔ شمالی کوریا کی مذاکرات کی تجویز پر امریکہ کا ٹھنڈا رد عمل۔ روزنامہ ہم شہری نے اپنی سرخی حلب میں شامی فوج کی پیش قدمی کے ذیل میں لکھا ہے، شام کی فوج نے ملک کے شمالی اور جنوبی حصوں میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہے، جس کے بعد امریکہ نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اردن کے ساتھ اس کی مشترکہ جنگی مشقوں کے بعد اس کے میزائل اور جنگی طیارے اردن میں شام کی سرحد کے قریب موجود رہیں گے۔ شام کی فوج نے حلب صوبے کے ہور علاقے میں مسلح باغیوں کے ایک اسلحہ گودام پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ فوج نے اسی طرح حلب شہر کے اندر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کارروائی کر کے حلب کے مضافات میں واقع اسٹریٹجک علاقے اندان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اندان بھی خسائر کی مانند دہشت گردوں کے لیے حلب میں ہتھیار پہنچانے کا سب سے اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ جنوب میں بھی شام کی فوج نے احمدیہ اور قامسیہ جیسے 2 علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ عالمی برادری ایران کے انتخابات سے سبق حاصل کرے، یہ عنوان ہے روزنامہ ہم شہری میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔ ایران کے عوام نے 14 جون کو منعقد ہونے والے صدارتی انتخابات میں جس جوش و خروش کے ساتھ بھاری تعداد میں شرکت کی ہے، اس سے عالمی برادری کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔
14 جون کا دن ایران اور عالم اسلام کے لیے ایک تاریخی دن تھا، کیونکہ عالم اسلام کو ایسے منصفانہ انتخابات کی ضرورت ہے جن میں عوام کھل کر اپنے خیالات کا اظہار ووٹوں کے ذریعے کر سکیں۔ ایرانی قوم نے صدارتی انتخابات میں کثرت کے ساتھ شرکت کر کے یہی بات ثابت کی ہے۔ بنابراً اگر مغرب کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ ایرانیوں کے عزم، توانائی اور ایمان کی طاقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مغرب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایرانی عوام اپنے قائد کے فرمان پر کس طرح لبیک کہتے ہیں۔ جب قائد انقلاب اسلامی عوام سے کہتے ہیں کہ وہ اس جمہوری عمل میں شرکت کریں تو ایران کے عوام بڑی تعداد میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اصولی طور پر 11ویں صدارتی انتخابات میں ایرانی عوام کی پرجوش شرکت کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران کے سلسلے میں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دنیا میں جمہوریت کے فروغ اور اس کی حمایت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی اس الیکشن یا پچھلے الیکشن سے تو شروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ تو اسلامی انقلاب کا ہی مخالف ہے۔ بنابراً ایران میں صدارتی الیکشن میں کسی خاص امیدوار کے کامیاب ہونے سے اس کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ایران کے عوام نے 14 جون کے انتخابات میں اسلامی جمہوری نظام، جمہوریت اور طریقہ زندگی کی حیثیت سے اسلام کے حق میں ووٹنگ کی ہے۔ عالمی برادری کو ایرانی عوام کی اس ووٹ اور اس خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکہ اگر اس سلسلے میں نیک نیتی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے ایران کے خلاف عائد یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ایرانی عوام نے تو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، جمہوریت کا احترام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اہم فیصلوں میں شریک رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا روزنامہ ہم شہری۔ ایک بریک لیتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ باری ہے پاکستانی اخبار کی جائزے کی، تو چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہے ہماری ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسی کے ساتھ رخ کروں گی آج کے روزناموں کی جانب، اور پہلے شامل کروں گی روزنامہ جنگ میں شائع آج کی اہم خبروں کو۔ سانحہ کوئٹہ و زیارت، بلوچستان میں سوگ، کاروبار بند، پرچم سرنگوں۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے بجٹ آج پیش کیے جائیں گے۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو افغان عوام پاکستانیوں کے ساتھ ہوں گے، حامد کرزئی۔ شامل کرتی چلوں گی روزنامہ جنگ میں شائع آج کے اداریے کو، جس کا عنوان ہے دہشت گردی گو مگو سے نکلنا ہوگا۔ عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ کوئٹہ میں گزشتہ دنوں میں دہشت گردی کی 3 بڑی وارداتوں نے، جن میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ زیارت ریزیڈنسی، بولان میڈیکل کمپلیکس اور ویمن یونیورسٹی کی طالبات کی بس کو نشانہ بنایا گیا، پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور پوری قوم کو رنج و الم اور تشویش و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان واقعات میں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، 14 طالبات، 4 سیکیورٹی اہلکار اور 4 نرسوں سمیت 30 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ زیارت ریزیڈنسی پر حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے، جبکہ باقی 2 وارداتوں کی کالعدم تنظیم لشکر جھنگوی نے قبول کی ہے۔ اسی موضوع کو زیر بحث رکھتے ہوئے اداریے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ علماء کرام کا یہ غیر مبہم اعلان کہ فرقہ وارانہ اختلافات کی بنیاد پر کسی کو واجب القتل قرار دینا اسلام کی ہرگز درست ترجمانی نہیں، اور اس بنیاد پر قتل و غارت گیری کرنے والے اپنے لیے جنت کا نہیں جہنم کا سامان خرید رہے ہیں، بہت سے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بہرصورت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب 2 ٹوک حکمت عملی کا اپنایا جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ ناظرین، یہاں شامل کروں گی روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی اہم سرخیوں کو۔ کامیابی کا انحصار ریاستی اداروں اور عوام کے تعاون پر ہے، فوج ہر قسم کی جارحیت ناکام بنانے کے لیے تیار ہے، جنرل کیانی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں سانحہ کوئٹہ کے خلاف مذمتی قراردادیں متفقہ طور پر منظور۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم فیصلے کر لیے، اعلان وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیا جائے گا چوہدری نثار۔ مصر کا شام کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان۔ روزنامہ نوائے وقت کے ادارتی صفحے سے شامل کرتی چلوں گی شائع کردہ اداریے کو، جس کا عنوان بتاتی چلوں،
ایران کے صدارتی الیکشن میں اصلاح پسند رہنما کی جیت عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ اصلاح پسند رہنما حسن روحانی ایران کے نئے صدر منتخب ہو چکے ہیں، تاہم اس موقع پر مختلف شہروں میں جشن کا انعقاد ہوا۔ نو منتخب صدر کے بیان کے مطابق عالمی طاقتیں ہمارے حقوق تسلیم کریں اور عزت سے ہم سے بات کریں۔ اور ناظرین، پاک ایران تعلقات پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان اور ایران میں ایک ساتھ نئی حکومتوں کے آنے سے امید ہے کہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران سے گیس پائپ لائن کے منصوبے پر جلد کام مکمل کرے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان اس منصوبے پر امریکی دباؤ مسترد کرتا ہے، تاہم اس معاہدے کی ہم قدر کرتے ہیں، تو پھر یہ موقع ہے کہ یہ منصوبہ بر وقت مکمل کر کے رعایتی نرخوں پر گیس اور بجلی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نئی معتدل مزاج ایران حکومت کا دل بھی جیتا جائے۔ یہاں پروگرام میں شامل کروں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم سرخیوں کو۔ عسکریت پسندوں کو انہی کے انداز میں جواب دیں گے وزیر داخلہ۔ ثوابی پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کی فائرنگ، 2 رضاکار جاں بحق، صدر وزیر اعظم کا اظہار مذمت۔ کراچی، فائرنگ کے واقعات میں تحریک طالبان کے نائب کمانڈر سمیت 6 ہلاک۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں شامل کرتی چلوں گی زبیر رحمان کے تحریر کردہ تجزیے کو، جس کا عنوان ہے ترکی میں عوامی طوفان۔ زبیر رحمان لکھتے ہیں کہ ترکی سامراج کے ساتھ دوستی میں پیش ہے۔ اس وقت نیٹو افواج میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ فوج ترکی کی ہے۔ بالواسطہ طور پر ترکی نے اسرائیل کا مددگار بننے کے لیے اپنے ملک میں جرمنی کو فوجی اڈہ دے رکھا ہے، جس کے خلاف گزشتہ دنوں عوام نے جرمنی کے فوجی اڈے پر ہلہ بول دیا۔ زبیر رحمان تحریر کرتے ہیں کہ ترکی کے حکمران صحت اور تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کرنے کی بجائے دفاعی بجٹ میں مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کے حکمرانوں نے ملک سے افلاس، غربت اور بے روزگاری ختم کرنے کی بجائے شام اور دیگر پڑوسی ممالک میں مداخلت میں اضافہ کر دیا ہے اور اربوں ڈالر اس جنگ کی بھٹی میں جھونکتے جا رہے ہیں، جن کا عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالمی سامراج، خاص کر امریکہ کی صنعتی پیداوار کا 70% اسلحے کی پیداوار ہے۔ ان اسلحوں کو استعمال کے لیے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کو میدان جنگ کی ضرورت ہے۔ کبھی چین، کبھی افریقہ اور کبھی مشرق وسطیٰ، گزشتہ 2 دہائیوں سے سامراجی طاقتوں نے پسماندہ ملکوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے اسلحے کے بیوپار میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی معاشی اور سماجی صورتحال کو کمزور کیا گیا اور ان ملکوں میں اپنا فوجی اڈہ قائم کیا گیا۔ پہلے عراق اور ایران کو لڑوایا، پھر کویت اور عراق کو لڑوایا، پھر ایک مسلم ملک کے ذریعے یمن اور بحرین میں مسلح مداخلت کروائی اور اب شام اور ترکی کو لڑوا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے جائزے کا وقت یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند عالم پاکستان کے ہر ایک شہری کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ یہ تھی ہماری ساتھی منتہا کاظمی اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا کے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ تقسیم پارک میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ، 19 مظاہرین زخمی۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی عراق میں دھماکوں میں 150 افراد ہلاک اور زخمی کے ذیل میں لکھا ہے، عراق میں 8 بم کار دھماکوں اور 3 بم دھماکوں میں 40 افراد جاں بحق ہوئے اور 9 منتخب صدر اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نے اپنی ملاقات میں معاشی مسائل کے حل پر تاکید کی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے ایران کے نو منتخب صدر کو تہنیت کا پیغام بھیجا۔ سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں، جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔
प्रोग्राम का आगाज करते हैं रोजनामा जामे जंग से इंतखाब की गई कुछ अहम सुर्खियों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अखबार का जायज़ा लेकर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में भी ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अखबार के कुछ अहम सूरत जख्मी हुए हैं। नजफ अशरफ, बसरा, ज़िकार, वासिद, बाबिल, सलाहुद्दीन और जनूबी बगदाद में दहशतगर्दाना धमाके हुए हैं। मुक़द्दस शहर नजफ की एक पार्किंग के करीब कार बम का एक धमाका हुआ जिसमें 15 अफराद जाँ बहक और 20 दीगर जख्मी हो गए। बसरे में होने वाले कार बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। नासिरिया में 2 कार बम धमाके हुए जिनमें एक धमाके में 2 अफराद हलाक और 35 जख्मी हुए। कूत और अजीजिया के इलाकों में 2 कार बम धमाकों में 12 अफराद मारे गए हैं। सुबह ज़िकार